ہاں جی لیول کر دے تو لایا سی ٹھیک ہے انشاءاللہ چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک دن جڑنا رکھا گے کسی دن میں جڑنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونها اس کا رنگ کیسا ہو قال کہا انہ بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو فاقع گہرا ہو لونها اس کا رنگ تسر خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کو قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونها اس کا رنگ کیسا ہو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے ہو صفراء زرد رنگ کی فاقع گہرا ہو لونها اس کا رنگ تسر خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کو قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی کیسی ہو وہ ان
البقرہ بے شک گائے تشابہ متشابہ ہو گئی علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پالیں گے۔ قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ بنی اسرائیل میں جیسے کل میں نے بیان کیا تھا کہ بھتیجے نے مال کی وجہ سے چچا کو قتل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگا دو، وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو انہوں نے آگے سے جو ہے نا سوالات کرنے شروع کر دیے، کٹوتیاں کرنی شروع کر دی، مذاق کرنا شروع کر دیا، اور سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، سوال کرتے گئے، مزید کام مشکل ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں ربک یبین لنا ما لونھا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے کہنے لگے کہ وہ گائے کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ بوڑھی نہ ہو، وہ چھوٹی عمر کی نہ ہو، بلکہ جوان ہو، بین ذالک ان کے درمیان۔ اور پھر کہنے لگے بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی رنگ اس کا کیسا ہونا چاہیے، تو حالانکہ کسی بھی رنگ کا اگر وہ کر دیتے تو وہ قبول تھا، لیکن اللہ رب العزت نے رنگ کی کوئی شرط ہی نہیں لگائی۔ لیکن انہوں نے رنگ پوچھا تو ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا صفرا، اس زرد رنگ کی ہو، فاقع اور گہرا ہو، اس کا رنگ تسر الناظرین، اور وہ خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ ایک تو رنگ بتا دیا، دوسرا گہرا بتا دیا، تیسرا کہ اس رنگ کے اندر چاشنی اور اس رنگ کے اندر جناب دکھ اتنی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تین چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کے ساتھ بیان کر دی۔ کہنے لگے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ما ہی وہ بیان کریں ان البقرہ، کہ وہ گائے جو ہے نا کیسی ہو تشابہ علینا، یہ بھی متشابہ ہو گئی ہم پر، گائے اسی رنگ کی جو ہے نا اور بھی زیادہ نظر آتی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ، تو البتہ ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ تو یعنی جب انشاءاللہ کہا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کی بریک لگی، انشاءاللہ کے بعد بریک لگی۔ اور مفسرین نے ان دو آیات سے تقریباً 10 کے قریب مسائل جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ ان دو آیات سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا، جیسے کل وضاحت کی تھی، کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بلا وجہ جیسے جیسے انسان سوال کرتا ہے تو بار بار جو ہے نا اس میں پھنس جاتا ہے۔ غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو سوالات با مقصد ہوں وہ سوال کرنے چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ دینی احکام میں جو ہے نا بیجگاہ موش گافیاں جو ہے نا یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ایسے ہی اپنی طرف سے اضافہ کرتے جانا، ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اپنی طرف سے جو ہے نا اضافہ جات کرنا، مشکلات پیدا کرنا، تو یہ بار بار سوال کرنے سے جو ہے نا یہ چیزیں اور مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز ان آیات سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں تخیر مناسب نہیں ہے۔ مومن کا شیوہ ہے سمعنا واطعنا، وہ سنتا ہے مان لیتا ہے، ٹال مٹرول
جو ہے نا مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور یہ چیزیں کچھ جو ہے نا کل بھی بیان ہوئیں۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو، حسن و جمال کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بنا کر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا اور آدھا حسن اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے کتنے حسین و جمیل لوگ جو ہیں نا وہ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نام کیا ہے؟ ولی اللہ، یہ جی اللہ کا ولی ہے، اور حالت کیا ہے؟ کپڑے جناب پرا گندہ، سر میں جو گرد و غبار، جوئیں اتنی ہیں کہ جن کا عداد و شمار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور بدبو کے بوکے آتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ جی ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک باز لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا ولی الشیطان ہوتے ہیں، ولی الرحمن نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ادھر کہا گیا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، رنگ اس کا گہرا ہو، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے خوبصورت بن کر جو ہے نا اللہ نے کیوں قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کی اولاد، جب مسجد میں جاؤ تو اس وقت زینت حاصل کیا کرو اور اس وقت خوبصورت بن کر جو ہے نا وہ مسجد میں جایا کرو۔ تو آپ ماشاءاللہ کوشش ہوندی ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو جڑا نا اتنے میل دیاں پریاں جڑیاں ٹوپیاں ہوندیاں وہ چک کے سر تے پا کے، حالانکہ کوئی بندہ بھی وہ ٹوپی لے کے بازار کوئی وہ بندہ ٹوپی لے کر بازار جانا جو ہے نا سائلنٹ کر دو، کوئی بندہ بھی وہ ٹوپی لے کر بازار جانا قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جو ٹوپی لے کر اللہ کے سامنے جو ہے نا ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو اچھی ٹوپی رکھیں، اچھا رومال رکھیں، خوبصورت بن کر جو ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بدبو کو اور جناب گندگی کو، غلاظت کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، بلکہ شیاطین پسند کرتے ہیں۔ تو فاقع لونھا تسر الناظرین، اللہ نے فرمایا وہ گائے اتنی خوبصورت ہو، رنگ اس کا زرد ہو اور زرد بھی گہرے رنگ کا ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اور پانچواں مسئلہ اللہ رب العزت ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ دینی معاملات میں وضاحت کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس طرح بنی اسرائیل بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرما دے، دعا کریں اللہ اس کی وضاحت فرما دے، یعنی بار بار وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے مسائل پوچھنے چاہیے اور اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا، الحاد کا، یہ سارے بڑے بڑے فتنے ہیں
اور ان کا بنیادی سبب جو ہے نا علماء سے دوری ہے۔ کوشش کریں جو اہل علم ہے، جن کے پاس علم ہے، ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، دینی حوالہ سے پوچھتے رہیں، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کو کوئی بھی بتاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں، بلکہ اہل علم سے پوچھیں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کی تصدیق کریں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر عمل شروع کریں۔ اور اسی طرح تو دینی معاملات میں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سوالات کرنے چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج آپ جائیں کسی کے پاس جا کر سوال کریں تو آگے سے عجیب و غریب بعض علماء کرام آگے سے لڑ پڑتے ہیں، بعض کہتے ہیں تم وہابی ہو گیا، بعض کہتے ہیں تم پتہ نہیں تینوں بن کے گیا، یعنی عجیب و غریب آگے سے جو ہے نا وہ باتیں کریں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں اہل علم کی طرف رجوع کریں، مسائل جو ہیں پوچھیں، دین جو ہے نا پوچھنے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا چھٹی چیز ان آیات سے یہ ثابت ہوئی کہ ایک مومن کی صفت ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو کام نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں گے، مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتلائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور ان کو پریشان کریں۔ یہودیوں نے 3 سوال جو ہے نا وہ بتلائے، کہنے لگے ان سے روح کے بارے میں پوچھنا، وہ نوجوان جو غار میں چھپ گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا وہ بادشاہ جس نے سورج غروب ہوتا طلوع ہوتا دیکھا ہے اس کا کیا واقعہ۔ یہ 3 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے مشرکین کو بتائے، اور مشرکین جو تھے یہ سوالات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ سوالات جو ہے نا ان کے جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنے تو آپ نے فرمایا میں کل دوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں کل ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ کل وہی وقت آیا تو مشرکین دوبارہ جمع ہوئے، کہنے لگے کہ سوالوں کے جواب بتلائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتلایا ہی نہیں ہے، کل جواب اس کا دوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 16 یا 17 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 16 یا 17 دن گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، آپ بھی آگے نہ بتلا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ سوالوں کا دوسرے دن جواب دے دیتے، تیسرے دن دے دیتے، چوتھے دن دے دیتے، لیکن جب تک اللہ نے بتلایا نہیں ہے تو آپ نہ بتلا سکے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہ سورۃ الکہف کی آیت نازل کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی ایسے نہیں کہنا کہ میں کل ایسے کروں گا، بلکہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر جو ہے نا ایسے ہوگا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی کہا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہم ضرور جو ہے نا ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آئندہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے کام ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو پھر جو ہے نا نہیں کام ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو کہنے لگے میں نے اللہ کو اس چیز سے پہچانا، میرا ارادہ کوئی ہوتا ہے اللہ کوئی کر دیتا ہے، میری چاہت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ رب العزت کچھ اور کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس سارے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے اور سارا سسٹم اور نظام جو ہے نا متلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ ضرور کہا کریں۔ اور اسی طرح وہ مشہور ہے نا اس حوالہ سے، تو بندہ گدھا لینے کے لیے گیا منڈی میں، تو کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لو، کہنے لگا پیسے میری جیب سے نہیں، انشاءاللہ نے کی کرنا ہے، پیسے میری جیب سے نے۔ منڈی چ گیا کسی جیب کترے نے جیب کٹ لی، تو واپس آیا، انہوں نے آخیا بھی تو لین گیا سی گدھا، تو گدھا کی تھی؟ انہوں نے آخیا جی میں انشاءاللہ گیا تو انشاءاللہ میری جیب کٹی گئی، تو میں انشاءاللہ جڑا نا گدھا لین تو بغیر ہی انشاءاللہ جڑا نا واپس پھر گل ہے انشاءاللہ آ کے انہوں نے کہا پہلے انشاءاللہ کہہ لیتا تو پھر جو ہے نا معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں آتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟
100 بیویاں تھیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، تو ایک دن کہنے لگے کہ ہر بیوی سے اللہ رب العزت مجھے ایک ایک بیٹا دے گا، میں اس کو مجاہد بناؤں گا۔ قریبی جو اللہ رب العزت کا جو نا ان کے قریب ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام بھول گئے، انشاءاللہ نہ کہا، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا کسی بیوی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، بلکہ ایک بیوی کے ہاں جو ہے نا ناقص الخلقہ جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویوں کو اللہ رب العزت بیٹا عطا کرتا اور سارے مجاہد بنتے، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، جس کی وجہ سے کام نہ ہوا۔ تو اس لیے ہر اچھے کام کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اور اسی طرح 7واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بلا دلیل شک و شبہ انسان کو عمل سے روک دیتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر تمام گائے جو ہے نا مشتبہ ہو گئی ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ جو ہے نا ان کی ہٹ درمی کا تھا، یعنی خام خواہ اس مسئلے میں شکوک و شبہات جو ہے نا انہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو جب شک آتی ہے تو بلا دلیل، ہاں اگر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے پھر تو آپ شک شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس دلیل ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی بین ثبوت نہیں ہے، خام خواہ ایسے ہی بوجہ ہٹ درمی جو ہے نا آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، تو دین جو ہے نا وہ یقین کے اوپر دین کی بنا ہے، دین جو ہے نا وہ شک شبے کا نام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شک شبے والا بھی دین چلتا ہے، جس طرح کہ میں 1-2 دن پہلے ایک کلپ سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ جمعے والے دن آپ نے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھنی، جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس لیے کہتے پتہ نہیں میرا جمعہ قبول ہوا ہے یا نہیں، چلیں جمعہ نہیں قبول ہوا تو اللہ ظہر کر لے گا، ظہر نہیں کرے گا تو جمعہ کر لے گا، جمعہ نہیں کرے گا تو ظہر کر لے گا۔ تو یعنی اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے کہ دین جو ہے نا وہ شک شبے کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ ایک مستقل بنیادوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ایسا دین دیے ہے، لیلھا کنہاری ہے، کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، چاہے جائے کہ آپ کو دن کے بارے میں علم نہ ہو، راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سچا اور سچا ہمیں دین عطا کیا ہے۔ تو دین شکوک و شبہات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے جس طرح قوالیوں میں اور نصرت فتح علی خان کی قوالی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ تو ایک گورکھ دھندا ہے، تجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، حالانکہ ایسی یہ چیزیں یہ گمراہ کن جو ہے نا ایسی قوالیاں ہیں اور شرک کا ایک بہت بڑا پلندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالہ سے قرآن میں وضاحت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ صفات بیان کی ہیں۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن نافرمانی اور ضد انسان پر سختی کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ آسانی کی تھی کہ گائے لو اور ذبح کر دو، لیکن انہوں نے نافرمانی کے سبب خود اپنے اوپر اپنے لیے خود مشکلات پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ان کو مشکل کام کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکلات میں جو ہے نا وہ ڈال دیا، سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت جو ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہیں تکلیف میں اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے ان الدین یسر، اے لوگو دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختیاں نہیں ہیں۔ لیکن آج اللہ رب العزت معاف فرمائے دین میں سختیاں ہی سختیاں، تلخیاں ہی تلخیاں، خشکیاں ہی خشکیاں نظر آتی ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول میں دین میں نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں علماء سو ہیں، انہوں نے اس دین کو مشکل کر دیا ہے، دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا دین یہ بڑا آسان ہے، اللہ رب العزت کا دین بڑا آسان ہے۔ مثلا میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رسول کا دین آسان ہے، لیکن مولویوں نے اس دین کو کیسے مشکل بنا دیا ہے۔ اور یہ
دعوت اللہ ایک رسالہ ہے، اس میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ قربانی کا جانور اس نے خریدا ہے، لیکن وہ بندہ ماڑا تھا، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کا گم ہو گیا۔ اس نے اب مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب میرا قربانی کا جانور گم ہو گیا، ماڑا بندہ ہوں، کمزور ہوں، اب میں کیا کروں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ ایک جانور لو اور ذبح کرو، ایک جانور اور لو، ذبح کرو۔ اور ایک تگڑا بندہ تھا، اس نے کہا، اس نے بھی قربانی کا جانور لیا، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کا بھی گم ہو گیا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب میرا قربانی کا جانور گم ہو گیا، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا تیرے پاس اجازت پاویں کر پاویں نہ کر۔ ماڑا بندہ ہے وہ ضرور کرے گا، لیکن اگر تگڑا بندہ ہے انہوں اختیار ہے پاویں کرے پاویں نہ کرے۔ اور پھر اس تو بعد انہیں ماڑے بندے نے قربانی کا جانور لے لیا، لیکن وہ پہلا بھی لب پیا۔ ماڑا بندہ ہے، مولوی صاحب نے پوچھا جی ہون کی کراں؟ پہلا بھی لب پیا تو دوسرا بھی لے لیا، کہنے لگے تو دوویں کر، تو دوویں کر۔ تو جڑا تگڑا بندہ سی انہیں آکھیا میں یعنی ہے فقہ حنفی دا ایک مسئلہ ہے جڑا میں تمہیں سنا رہا ہے، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی چرکلا نہیں۔ دعوت اللہ رسالہ رائی وین تو چھپیا میرے کول موجود ہے، وہ اندر ہے مفتی صاحب نو مسئلہ پوچھا گیا جڑا میں مسئلہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا بھی امیر بندہ جڑا نا انہیں بھی بکرا لے لیا، لیکن پہلا بھی لب گیا وہ، پہلا بھی وہ بکرا جڑا لب گیا، ہوں وہ کی کرے؟ انہیں آخیا جی جڑا دل کردا ہے وہ کر لے، جڑا دل کردا ہے رکھ لے۔ اگر ماڑا بندہ ہے تو دوویں کرے گا، تگڑا بندہ ہے تو وہ جڑا دل کردا ہے کر لے، جڑا دل کردا ہے چھڑ لے۔ وہ کسی نے پوچھا مولوی صاحب میں کیوں؟ انہیں آخیا بھی جس انہیں پنگا کیوں لیا ہے جو ماڑا سی تو انہیں قربانی والا پنگا کیوں لیا؟ اس واسطے جڑا نا انہوں سزا دینی۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی 2 فائدے آپ نے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سنن نسائی میں آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ 2 ہی مقصد آپ نے مسواک کے بیان کیے۔ وہ جون سی مسواک ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیکر کی ہو، ٹالی کی ہو، جون سی بھی ہے مسواک ہو، تو آپ نے 2 فائدے اس کے بیان کیے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ہیں کراچی کے اور ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اور اس میں انہوں نے تقریباً 25 سنتیں مسواک کی بنا دی۔ کتنی؟ 25 سنتیں کس ہاتھ کے ساتھ مسواک پکڑنی ہے۔ مسواک جو ہے نا ایک بلش سے اگر چھوٹی ہوگی تو جو مسواک کرے گا اس کو بواسیر ہو جائے گی، جو مسواک ایک بلش سے بڑی ہوگی تو اس کے اوپر شیطان سواری کرے گا۔ یعنی عجیب جو ہے نا وہ فلسفے ہیں۔ جنید بھائی سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھیں مسواک کا اور بواسیر کا کیا تعلق ہے آپس میں جو ہے نا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ یعنی ایسے 25 سنتیں بنا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مشکل کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین بڑا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے، ڈھیلے استعمال کرنے تو تاک استعمال کرنے ہیں، پانی کے ساتھ بھی استنجا کر سکتے ہیں، پھلدار یا سایہ دار درخت جو ہے نا وہاں قضائے حاجت نہیں کرنی، لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت نہیں کرنی۔ یہ 4-5 پوائنٹ ہیں آپ نے جو ہے نا بڑے بڑے بیان کیے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے اسی کتاب میں استنجے کا جو ہے نا بیان لکھا ہے، اور پہلا جو انڈیشن چھپا اس میں 78 سنتیں لکھی۔ کتنی؟ 78۔ اگلا انڈیشن آیا تو ایک بدا کے 79 کر دیتی ہے۔ ہوں کسی بھی بابے نو آکھو بھی بابا جی اے 79 سنتا سناؤ تو استنجا پھر کرے، انہیں کہنا میں اس بغیر ہی جڑا نا چنگا ہے۔ تو دین کو مشکل کر دیا، حالانکہ دین جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ رب العزت نے آسانی کی کہ کوئی گائے لو ذبح کر کے کام جو ہے نا پورا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیسی ہو، جیسے جیسے سوال کرتے گئے اور جو ہے نا معاملات مشکل ہوتے گئے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے
آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مثلا یہ منور بھائی اس سال ماشاءاللہ حج پر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھی ہیں، اور آپ نے قصر پڑھی ہے، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی ہیں، 2 عصر کی پڑھی ہیں۔ اور ہم نے بھی پچھلے سال دیکھا ہے کتنے ہی ایسے کمڑے ہوتے ہوں جڑے پوری پڑھ دے ہوں، پوری بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی وقت پہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہیں دین کی سمجھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے، اور دونوں نمازیں جمع کی ہیں، پڑھتے بھی اپنے وقت پر ہیں، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا جمع بھی نہیں کرتے اور قصر بھی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مینا کے جو ایام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی مسجد خیف میں، اور وہ مسجد خیف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 70 سے زیادہ انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، آج بھی مکے سے امام آتے ہیں اور وہاں قصر نماز پڑھاتا ہے، لیکن اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا کرے، یہ ادھر بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے اللہ کے حکموں پر انسان عمل نہ کرے نا اللہ کو غصہ آتا ہے، ایسے ہی جب اللہ رب العزت نے کسی کام میں رخصت دی ہے تو بندہ اللہ کی رخصت پر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت کو پھر بھی غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، یہ خود اپنے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ جس طرح استاد صاحب چھٹی کر دیں تو بچے جڑے نا پھر بھی بیٹھے رہن، استاد نے کہنا بھی ہے چنگے جڑا نا چھٹی بھی کی تھی پھر بھی بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا خود اپنے لیے مشکلات جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے احکام کو من و عن جو ہے نا انبیاء جو ہیں وہ مسائل کو من و عن امت تک پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے وحی آتی اللہ سے پوچھتے، جیسے وحی آتی جا کر جو ہے نا قوم کو من و عن بتلا دیتے۔ اور اسی طرح 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اطاعت میں کامیابی کا راز ہے سادگی اور فرما برداری جو ہے، اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اور اس واقعے سے امت مسلمہ کو یہی سبق ملتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے غیر ضروری سوالات کرتے جائیں گے آپ مزید اس میں الجھتے جائیں گے، مزید جو ہے نا اس میں پھنستے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت بھی فرمائے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اور اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ لیکن اور جو ہے نا منافقین کا یہ طریقہ تھا، کام بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اکتاہٹ کے ساتھ، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے لیکن دل سے نہ چاہتے ہوئے۔ لیکن مومنوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو خوش ہو کر کرتے ہیں، اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں خوش ہو کر اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔